ایم اے اردو کلاس میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم میر انیس کے مرثیے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے قبل ان کے مرثیے کے بہت سارے بندوں کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ اس سلسلے کو آج پھر آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیں، لاشیں تو سب کے گرد تھے اور بیچ میں امام، ڈوبی ہوئی تھی خون میں نبی کی قبا تمام، افسردہ و حزین و پریشان و تشنکام، برچھی تھی دل کو فتح کے باجوں کی دھوم دھام، آدھا کسی شہید کا جب نام لیتے تھے، آدھا کسی شہید کا جب نام لیتے تھے، تھرا کے دونوں ہاتھوں سے دل تھام لیتے تھے۔ یہ منظر ہے حضرت امام حسین کا کہ جب ان کے تمام رفقا اہل خانہ جنگ میں شہید ہو چکے ہیں اور آپ ان کی لاشوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں، تو شاعر کہتا ہے کہ لاشیں تو سب گرد تھے اور بیچ میں امام، کہ جو ان کے اپنے تھے ان کے لاشیں آس پاس تھے اور بیچ میں امام بیٹھے ہوئے تھے، اور جو قبا حضرت امام حسین نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہن رکھی تھی، وہ قبا خون میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ افسردہ تھے، حزین تھے، غمگین تھے، پریشان تھے، پیاسے تھے، اور ادھر فوج یزید میں جیت کے باجے بج رہے تھے، فتح کے باجوں کی دھوم دھام ہو رہی تھی، اور جب وہ آواز، وہ دھوم دھام امام حسین کے کانوں تک پہنچتی تو ان کے سینے پر، ان کے دل پر برچھی سی لگتی تھی۔ اور جب دشمن آدھا، عدو کی جمع ہے عدو، یعنی کسی دشمن جب کسی شہید کا نام لیتے تھے تو حضرت امام حسین تھرا کے دونوں ہاتھوں سے اپنے دل کو تھام لیتے تھے۔ ان کو وہ اپنا ساتھی، اپنا رشتہ دار، اپنا بیٹا، اپنا بھتیجا، اپنا بھانجا یاد آ جایا کرتا تھا۔ پوچھو اسی سے جس کے جگر پر ہوں اتنے داغ، ایک عمر کا ریاض تھا جس پر لٹا وہ باغ، فرصت نہ اب بکا سے نہ ماتم سے ہے فراغ، جو گھر کی روشنی تھے وہ گل ہو گئے چراغ۔ اب شاعر پھر جو ہے حضرت امام حسین کے غم کا ذکر کر رہا ہے کہ پوچھو اسی سے جس کے جگر پر اتنے داغ ہو۔ حضرت امام حسین نے کتنے داغ کھائے تھے؟ ایک عمر اس کا ریاض تھا، ایک عمر کی محنت تھی، جس پر ایک عمر کی محنت کی گئی تھی، وہ باغ لٹ گیا آج۔ فرصت نہ اب بکا سے، نہ اب آہو بکا سے فرصت ہے، نہ ماتم سے فراغ ہے، اور جو روشنی، جو گھر کی روشنی تھے وہ گل ہی چراغ ہو گئے، یعنی کہ ان کے گھر کے جو چراغ تھے، جو ان کی اولاد تھی، جو ان کے بیٹے تھے، وہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پڑتی تھی دھوپ سب کے تنے پاش پاش پر، چادر بھی ایک نہ تھی علی اکبر کی لاش پر، یعنی کہ جو حضرت امام حسین کے جو ساتھی تھے، جو شہید تھے، ان کی لاشیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دھوپ میں پڑی تھیں، اور علی اکبر کی لاش پر ایک چادر بھی نہیں تھی، چادر بھی ایک نہ تھی علی اکبر کی لاش پر۔
مقتل سے آئے خیمے کے اندر شہ زمن، پر شدت آتش سے نہ تھی طاقت سخن، پردے پہ ہاتھ رکھ کے پکارے بسد مہن، اصغر کو گاہوارے سے لے آؤ اے بہن، پھر ایک بار اس ماہ انور کو دیکھ لیں، اکبر کے شیر خوار برادر کو دیکھ لیں۔ میدان جنگ سے امام حسین اپنے خیمے کی طرف آتے ہیں، مقتل سے، مقتل کے تحت جہاں جنگ ہوتی ہے، جنگ کا میدان، وہاں سے شہ زمن زمانے کے بادشاہ یعنی کہ حضرت امام حسین اپنے خیمے کی جانب آتے ہیں، اور لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ وہ پیاس کی وجہ سے انہیں بات کرنے کی بھی جو ہے طاقت نہیں، بول بھی نہیں پا رہے ہیں، پر شدت آتش، آتش مانے پیاس، طاقت سخن، سخن کی طاقت نہیں ہے۔ پردے پہ ہاتھ رکھ کے، آپ نے پردے پہ ہاتھ رکھ کر بسد مہن، بڑے دکھ کے ساتھ، بسد صد مانے سو، مہن مانے غم، بسد مہن مانے بڑے دکھ کے ساتھ پکارا کہ اے بہن اصغر کو گہوارے سے، گہوارہ مانے پالنا، یعنی پالنے میں اصغر سو رہے ہیں، ان کو لے آؤ، پھر ایک بار اس ماہ انور کو دیکھ لیں، ہم ایک بار پھر اس روشن ترین چاند کو دیکھ لیں، ماہ انور روشن ترین چاند کو دیکھ لیں، اکبر کے شیر خوار برادر کو دیکھ لیں، ہم اکبر کے دودھ پیتے بھائی کو پھر دیکھ لینا چاہتے ہیں۔ یہ حضرت امام حسین اپنی بہن سے کہتے ہیں۔ پھر آگے جو ہے، آگے منظر آپ کھینچتا ہے شاعر کے، خیمے سے دوڑی آلے پیمبر برہنہ سر، اصغر کو لائیں ہاتھوں پہ بانوئے نوحہ گر، بچے کو لے کے بیٹھ گئے آپ خاک پر، منہ سے ملے جو ہونٹ تو چونکا وہ سیم بر، غم کی چھری چلی جگرے چاک چاک پر، بٹھلا لیا حسین نے زانوئے پاک پر۔ جب حضرت امام حسین نے اپنی بہن سے کہا کہ اصغر کو لے آؤ، تو آل پیمبر اب برہنہ سر خیمے سے دوڑتی ہوئی آئیں، اور بانوئے نوحہ گر، نوحہ کرنے والی غمگین، غم میں ڈوبی ہوئی بانو حضرت امام حسین کی بیوی اپنے بیٹے اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لے کر آئیں اور حضرت امام حسین کو سونپا، اور حضرت امام حسین بچے کو لے کے بیٹھ گئے آپ خاک پر، اور حضرت امام حسین بچے کو لے کر زمین پر خاک پر بیٹھ گئے، اور منہ سے ملے جو ہاتھ، اور آپ نے ان کے چہرے پر، ان کے منہ پر ہاتھ پھیرا، تو وہ سیم بر، سیم کہتے ہیں چاندی کو جس کا تن چاندی جیسا ہو، یعنی وہ سیم بر یعنی کہ حضرت اصغر چونکے، اور جب وہ چونکے تو غم کی چھری چلی جگرے چاک چاک پر، تو حضرت امام حسین کے جگرے چاک چاک پر غم کی چھری چل گئی، ان کا جگر پہلے ہی چاک چاک تھا، اور پھر جب حضرت اصغر کو گود میں لیا اور وہ چونکے تو ان کے جگرے چاک چاک پر چھری سی چل گئی۔ تو حضرت امام حسین بٹھلا لیا حسین نے زانوئے پاک پر، اپنے پاک زانو پر حضرت اصغر علی کو، حضرت علی اصغر کو بٹھا لیا۔ اب آگے کا منظر دیکھیں کہ بچے سے ملتفت تھے شہ آسماں سریر، تھا اس طرف کمی میں بن کاہل شریر، مارا جو تین بھال کا اس بے حیا نے تیر، بس دفعتاً نشانہ ہوئی گردن صغیر، تڑپا جو شیر خوار حضرت نے آہ کی، معصوم ذبح ہو گیا گودی میں شاہد۔ حضرت امام حسین بچے سے پیار کر رہے تھے، اس پر ان کی توجہ تھی، کیا ادھر جو ہے کاہل بن کاہل شریر، حرملہ بن کاہل اسدی جس نے حضرت اصغر علی اصغر پر تیر چلایا تھا، وہ گھات میں بیٹھا ہوا تھا، شریر شر والا، مارا جو تین بھالے کا اس بے حیا نے جب تین بھالے کا تیر چلا دیا، تو وہ اچانک اس تیر کا نشانہ
حضرت اصغر کی گردن بن گئی. حضرت اصغر کی گردن پر آ کر وہ تیر لگا. بس دفعتاً نشانہ ہوئی گردن صغیر. گردن صغیر چھوٹی گردن، یعنی کہ حضرت علی اصغر کی گردن. تڑپا جو شیر خار تو حضرت نے آہ کی. تو تڑپ کے رہ گئے، حضرت علی اصغر تڑپ گئے تو حضرت امام حسین نے آہ کی. معصوم ذبح ہو گیا اور حضرت امام حسین کی گودی میں. بڑا دردناک منظر. آگے پھر منظر دیکھیں کہ جس دم تڑپ کے مر گیا وہ طفل شیر خار، چھوٹی سی قبر تیغ سے کھودی بحال زار. بچے کو دفن کر کے پکارا وہ ذی وقار. اے خاک پاک حرمت مہماں نگاہ دار، دامن میں رکھ اسے جو محبت علی کی ہے. دولت ہے فاطمہ کی، امانت نبی کی ہے. حضرت علی اصغر شہید ہو گئے تو حضرت امام حسین نے اس طفل شیر خار کو دفن کیا. اپنی قبر سے ایک چھوٹی سی، اپنی تلوار سے ایک چھوٹی سی قبر بنائی بہت حالت زار میں، اور اس بچے کو دفن کر کے وہ ذی وقار یعنی حضرت امام حسین بڑی عزت والے، بڑے وقار والے. آپ نے فرمایا کہ اے پاک زمین، مہمان کی حرمت کی نگہداری کرنا، اس کی عزت کی نگہداری کرنا، اس کی پاسداری کرنا، اس کو اپنے دامن میں بنائے رکھنا. اگر تجھے علی کی محبت ہے، یہ فاطمہ کی دولت ہے اور نبی کی امانت ہے جو میں تجھے سونپ رہا ہوں. یہ بات، یہ منظر ہے حضرت علی اصغر کی شہادت اور ان کی تدفین تک کا. اب آگے اس کا حضرت امام حسین آگے فرماتے ہیں کہ پہلے پہل چھٹا ہے یہ ماں کی کنار سے، واقف نہیں ہے قبر کی شبہائے تار سے. اے قبر ہوشیار میرے گل عذار سے، گردن چھدی ہوئی ہے بچانا فشار سے. سید ہے لال حضرت خیر النساء کا ہے، معصوم ہے شہید ہے بندہ خدا کا ہے. کہتے ہیں قبر سے حضرت امام حسین کے یہ پہلے پہل اپنی ماں کی گود سے چھٹا ہے. کنار کہتے ہیں گود کو، کہ پہلے پہل چھٹا ہے یہ ماں کی کنار سے، واقف نہیں ہے قبر کی شبہائے تار سے. تار مانی اندھیری، یعنی کہ یہ قبر کی اندھیری راتوں سے واقف نہیں ہے. بچہ ہے، ماں کی گود میں تھا، پہلی پہل ماں کی گود سے چھٹا ہے. اے قبر ہوشیار میرے گل عذار سے، یہ میرا گل عذار ہے. گل عذار جس کے گال پھولوں جیسے ہو، اس سے ہوشیار ہے نا. میرا ننھا منا بچہ، گردن چھدی ہوئی ہے، اس کی گردن چھدی ہوئی ہے. دھیان رکھنا کہ اس پر یہ چبھ نہ جائے، اس پر چبھن نہیں ہونی چاہیے. سید ہے، یہ سید ہے. لال حضرت خیر النساء کا ہے، یہ خیر النساء کا لال ہے. معصوم ہے، شہید ہے اور خدا کا بندہ ہے. یہ کہہ کے آئے فوج پہ تولے ہوئے حسام، آنکھیں لہو تھیں رونے سے، چہرہ تھا سرخ فام. زیب بدن کیے تھے بسد عز و احتشام، پیراہن مطہر پیمبر انام. حمزہ کی ڈھال تیغ شہ لا فتح کی تھی، بر میں زرا جناب رسول خدا کی تھی. حضرت امام حسین اپنے بیٹے کو دفنا کے اٹھتے ہیں اور اپنی تلوار اٹھائے، فوج پر تلوار تولتے ہوئے اٹھے اور فوج کی طرف گئے. حسام کی طرف تلوار کو، آنکھیں لہو تھیں رونے سے آنکھیں لال ہو گئی تھیں. چہرہ تھا سرخ فام، اور چہرہ بھی سرخ ہو گیا تھا. زیب بدن کیے تھے بسد عز و احتشام، اور آپ نے اپنے بدن پر
احتشام کے ساتھ، عزت کے ساتھ زیب بدن جو لباس کیے ہوئے تھے، ان میں حضرت محمد مصطفیٰ پیغمبر خدا کا پیراہن مطہر تھے، آپ کے پاک لباس تھے جو آپ نے یعنی حضرت امام حسین نے پہن رکھے تھے. حمزہ کی ڈھال تھی آپ کے پاس، اور تلوار حضرت علی کی تھی. شہ لا فتح حضرت علی کے لیے کہا گیا. بر میں زرہ جناب رسول خدا کی تھی، اور جو زرہ پہن رکھی تھی آپ نے لباس پر، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ میدان جنگ میں حضرت امام حسین پہنچتے ہیں، اور یہاں اس نے شاعر میں حضرت امام حسین کے لباس اور ان کے ہتھیاروں کا ذکر کیا ہے. آگے پھر انہی چیزوں کا ذکر ہوگا نیکسٹ اپنے اگلے لیکچر میں، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. شکریہ، بہت بہت شکریہ.